السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو چینل۔ آج ہم ایک عبرتناک تاریخی واقعہ سنائیں گے جو ظالم ہلاکو خان کی موت کی کہانی ہے۔ ایک ایسی کہانی جو ہمیں اللہ کی قدرت اور مظلوم کی آہ کی طاقت کا سبق دیتی ہے۔ تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ دوستو، ہلاکو خان جو تاریخ کا ظالم اور وحشی انسان کہلاتا ہے، اپنے گھوڑے پر شان سے بیٹھا تھا۔ چاروں طرف تتاری افواج کی صفیں تھیں اور اس کے سامنے قیدی مسلمانوں کی 3 صفیں کھڑی کی گئی تھی جنہیں ہلاکو نے اپنے حکم پر قتل ہوتے دیکھنا تھا۔ اس نے ظالمانہ لہجے میں کہا، ان کے سر قلم کر دو۔ جلادوں نے تلوار چلائی۔ پہلی صف میں ایک کے بعد ایک گردن کٹتی گئی۔ اس صف میں ایک غریب بوڑھا قیدی بھی تھا جو اپنے گھر کا واحد کفیل تھا۔ موت کے خوف سے وہ دوسری صف میں چلا گیا۔ پہلی صف کا صفایا ہو گیا، لیکن ہلاکو کی نظروں نے بوڑھے کو دیکھ لیا۔ وہ خوف سے بھاگ رہا ہے۔ ناظرین، ہلاکو گھوڑے پر بیٹھا اپنے ہاتھ میں گرز اچھال کر کھیل رہا تھا اور قتل کے منظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ جلادوں نے دوسری صف پر وار شروع کیے۔ خون کے فوارے زمین پر گرنے لگے۔ بوڑھے نے دیکھا کہ اب اس کی باری قریب ہے تو وہ بھاگ کر تیسری صف میں جا گیا۔ ہلاکو کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب تیسری صف آخری ہے، یہ بوڑھا کہاں بھاگے گا۔ اس نے سوچا، میں نے لاکھوں انسان مارے، یہ کب تک بچے گا۔ تیسری صف پر جلادوں کی تلوار بجلی کی طرح گر رہی تھی۔ جب جلاد بوڑھے تک پہنچا تو ہلاکو نے آواز لگائی، رک جاؤ، اسے ابھی کچھ نہ کہو۔ دوستو، ہلاکو نے بوڑھے سے کہا، بابا، پہلی صف سے دوسری صف میں بھاگ گیا، دوسری سے تیسری میں آ گیا، اب پیچھے کوئی صف نہیں، اب کہاں بھاگے گا؟ تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ بوڑھے نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے پہلی صف اس لیے چھوڑی کہ شاید دوسری میں بچ جاؤں، پھر دوسری چھوڑی کہ تیسری میں بچ جاؤں۔ ہلاکو نے گرد اچھالتے ہوئے طنزیہ کہا، کیسی حماقت کی باتیں کر رہا ہے، میری تلوار سے کون بچا سکتا ہے؟ بوڑھے نے اللہ پر مکمل یقین کے ساتھ جواب دیا، وہ اوپر والی ذات اگر چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ مجھے تجھ سے بچا سکتی ہے۔ ناظرین، ہلاکو نے تکبر میں کہا، کیسے بچا سکتی ہے؟ اسی تکبر میں اس کے ہاتھ سے گرز گر پڑا۔ وہ چابک دست جنگجو تھا۔ اس نے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے گرز اٹھانے کے لیے خود کو جھکایا تاکہ زمین پر گرنے سے پہلے اسے پکڑ لے، لیکن اس کوشش میں اس کا ایک پاؤں رکاب میں نکل گیا اور وہ گھوڑے سے نیچے گر پڑا، جبکہ دوسرا پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ گھوڑا ڈر کر بھاگ نکلا۔ ہلاکو نے خود کو بچانے کی کوشش کی۔ لشکر بھی حرکت میں آیا، لیکن گھوڑا اتنا طاقتور تھا کہ کسی کے قابو نہ آیا۔ وہ ہلاکو کو پتھروں میں گھسیٹتا رہا، یہاں تک کہ اس کا سر پٹک پٹک کر لہولہان ہو گیا اور چند منٹوں میں ہی اس کی روح جہنم رسید ہو گئی۔ دوستو، جب لشکر نے گھوڑے کو روکا تو ہلاکو کا سر کچلا جا چکا تھا۔ لشکر اس بوڑھے سے اتنا خوفزدہ ہوا کہ اسے نظر انداز کر دیا۔ وہ بوڑھا بابا سکون سے اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مظلوم کی آہ کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ جب وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے تو قبولیت اس کا استقبال کرتی ہے۔ ہلاکو جیسے ظالم کا انجام اس کی اپنی موت بن گیا اور بوڑھے کے ایمان نے اس سے بچا لیا۔ ناظرین، اس واقعے سے آپ نے کیا سبق سیکھا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ظالم کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوتا ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ایسی تاریخی کہانیاں ملتی رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔